اب میں ہرمز میں آئل ٹینکر پر فائرنگ کی گئی ہے اور برطانوی میریٹائم اتھارٹی کا بتانا ہے پاس دوران انقلاب کی دو کشتیاں آئل ٹینکر کی جانب آئیں عمان کے شمال مشرق میں 20 ناٹیکل میل دور یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے۔ فائرنگ سے آئل ٹینکر کا عملہ محفوظ رہا ہے اور اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ایک بڑی خبر ہے۔ اب میں ہرمز میں آئل ٹینکر پر فائرنگ کی گئی ہے، برطانوی میریٹائم اتھارٹی کا یہ بتانا ہے پاس دوران انقلاب کی دو کشتیاں آئل ٹینکر کی جانب آئیں عمان کے شمال مشرق میں 20 ناٹیکل میل دور یہ واقعہ رپورٹ کیا گیا ہے۔ آپ نے ہرمز میں آئل ٹینکر پر فائرنگ کی گئی ہے اور برطانوی میریٹائم اتھارٹی نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے پاس دوران انقلاب کی دو کشتیاں ہیں جو کہ آئل ٹینکر پر وہاں پر فائرنگ ہوئی ہے۔ برطانوی میریٹائم اتھارٹی اس بات کو کلیم کر رہی ہے۔ آپ نے ہرمز عبور کرنے کی کوشش میں دو بھارتی ٹینکرز پر فائرنگ کی گئی ہے اور فائرنگ سے آئل ٹینکر کا عملہ محفوظ رہا ہے۔ آپ نے ہرمز میں آئل ٹینکر پر فائرنگ کی گئی ہے۔ برطانوی میریٹائم اتھارٹی کے مطابق پاس دوران انقلاب کی دو کشتیاں آئل ٹینکر کی جانب آئی ہیں اور عمان کے شمال مشرق میں 20 ناٹیکل میل دور یہ واقعہ رپورٹ کیا گیا ہے۔ ناظرین اس بارے میں بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب گزشتہ روز سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو معاملہ ہے وہ زیر بحث رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا پر بھی، اور اب یہ خبر آنا کہ فائرنگ کا واقعہ رپورٹ کیا گیا ہے، برطانوی میریٹائم اتھارٹی اس کو کلیم کر رہی ہے۔ یہ جو فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ میں دیکھیں یہ اس وقت تو صورتحال انتہائی کشیدہ اور غیر یقینی کی ہے۔ اچھا، غیر یقینی کی صورتحال اس لیے ہے کہ ایک تو ہم یہ توقع کر رہے ہیں اور کر رہے تھے اور یعنی کر رہے تھے بھی اور ابھی تک کر رہے ہیں کہ ایک سفارتکاری کا پس منظر میں سفارتکاری جاری ہے اور دونوں ممالک یعنی ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ ایک مفاہمت ہونے جا رہی ہے اور وہ جو ہے وہ شاید جو غیر ملکی میڈیا بھی اس بات کو کوٹ کر رہا ہے کہ شاید وہ پیر کے روز یا منگل کے روز کسی بھی صورت بدھ سے پہلے، بدھ کا روز جو ہے یعنی وینسڈے، وہ ایک اس لیے ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ایک ڈیڈ لائن ہے کیونکہ بدھ کو 22 تاریخ کو وہ مدت ختم ہو رہی ہے جس مدت تک سیز فائر کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن وہ سیز فائر عملاً ختم ہو چکا ہے، اس کی ساری شرائط بھی ختم ہو چکی ہیں۔ اور کچھ دیر پہلے آپ نے جو بات کی کہ آبنہ ہرمز میں فائرنگ بھی ہوئی ہے، جو برطانیہ کی میریٹائم اتھارٹی بتا رہی ہے آبنہ ہرمز میں، تو وہ عملاً جو ہے وہ سیز فائر ختم ہو چکا ہے۔ اچھا، اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یعنی میں نے آپ سے دونوں باتیں کی، تو ایک تو یہ ہے، ایک تو یہ تاثر ہے کہ پس منظر میں سفارتکاری جاری ہے جس میں پاکستان کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو سیز فائر ہے اس کی جو بنیادی شرائط تھیں وہ توڑ دی گئی ہیں اور عدم اعتماد ایک بار پھر دونوں ملکوں میں عروج پہ ہے، یعنی امریکہ اور ایران کے درمیان۔ اچھا، صرف 24 گھنٹے پہلے یہ اعتماد کی جو ایک نئی فضا سامنے آئی تھی وہ اس وقت آئی تھی جب جو ایران کے وزیر خارجہ نے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب وہاں موجود تھے اور اس دوران وہاں پہ پیش رفت ہوئی، دو تین بڑے ہمارے سامنے واقعات آئے۔ پہلے تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لیبنان کی سیز فائر کا اعلان کیا، اور وہ جو سیز فائر تھا وہ نتن یاہو کے لیے ایک آپ سمجھیں کہ ایک دھچکا تھا بہت بڑا، کیونکہ نتن یاہو جو ہے وہ لیبنان کے اندر بہت بڑی تعداد میں اپنی فوجوں کے ساتھ داخل ہو چکا تھا، تباہی بربادی پھیری ہوئی تھی وہاں پہ، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ انف از انف، تو ایک شرط تو جو پچھلے مذاکرات میں ہمیں پتہ ہے کہ لیبنان کی شرط بہت امپورٹنٹ تھی جب جے ڈی وینس اسلام آباد تشریف لائے تھے اور ایران سے بھی جو وفد تھا وہ اسلام آباد موجود تھا، تو ایک تو لیبنان کے اندر یہ سیز فائر کا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ جو ہے وہ میں حزب اللہ سے بھی بات کروں گا، اور یہ بات دوسری عباس اراغچی جو ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا کہ آبنہ ہرمز کو ہم کھول رہے ہیں۔ اچھا، لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ
پے در پے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے سوشل ٹروتھ پہ کچھ میسج بھی ڈالے، اور اس کے بعد انہوں نے جو رپورٹرز کے ساتھ ایئر فورس ون میں وہ ٹریول کر رہے تھے اس دوران انہوں نے بات کی، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے میڈیا کے ساتھ بات کی وائٹ ہاؤس سے باہر۔ وہ جو گفتگو تھی اس کے نتیجے میں ایک دم وہ باتیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹو سوشل پہ کہہ دیں یا انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہہ دیں، جو باتیں اس مرحلے پہ شاید نہیں ہونی چاہیے تھیں، لیکن وہ یقیناً اپنی ایک تاثر یہ ہے کہ وہ اپنی جو بیس ہے، اپنی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، اپنے اس میں وہ ان کو سنانے کے لیے کر رہے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت ان کی ڈومیسٹک آڈینس کو انہوں نے جو بھی سنانا ہے وہ اگر اس کو کچھ دن بعد سنا لیں تو زیادہ، کیونکہ چند بنیادی باتیں اس کے نتیجے میں بدتر ہو گئیں۔ مثال کے طور پہ ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ میں جو ہے وہ آبنائے ہرمز کے اوپر جو ہے ایران نے پابندیاں ہٹا لی ہیں، لیکن امریکہ کی پابندیاں جاری رہیں گی۔ جی ہاں۔ اچھا، اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس نقطے کو پریزیڈنٹ ٹرمپ اوائڈ کرتے، کیونکہ ایران نے اگر آبنائے ہرمز کو کھول دیا ہے تو پھر امریکہ کا بلاک کرنے کی کوئی تک نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ ایران نے اگر کہہ دیا کہ آبنائے ہرمز اب کھول رہے ہیں تو اس کے بعد ان کو امریکہ کو ساتھ ہی یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ چونکہ انہوں نے کھول دیا ہے تو اس لیے ہم بھی اپنا بلاکیڈ ختم کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا بلاکیڈ جاری رہے گا۔ اس کے بعد ایران کی طرف سے ایک نقشہ جاری ہوا، اس نقشے میں یہ بتایا گیا کہ جی بلاکیڈ جو ہے وہ پہلے ایران کی طرف سے 2 آبنائے ہرمز کے حوالے سے اعلانات ہوئے۔ پہلے تو ایک نقشہ جاری ہوا، نقشہ یہ تھا کہ جی بلاکیڈ ہمارا برقرار ہے اور صرف انہی جہازوں کے لیے کھلا ہے جو کہ اس نقشے کے تحت، یعنی ان جگہوں سے وہ ٹریول کر سکتے ہیں جہاز جو کہ ایران کی ساحلوں کے قریب ہیں، جو جہاز وہاں سے وہ ٹریول کر سکتے ہیں لیکن عمان کی طرف سے وہ ٹریول نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ایران نے آبنائے ہرمز کو بند بھی کر دیا اور ابھی اس کا مظاہرہ بھی۔ غیر ضروری پوائنٹس تھے، کوئی اقدامات تھے جو کہ امریکہ کی جانب سے ڈاکٹر صاحب اس میں اٹھائے گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے، ہمیں مین ویل جوائن کر چکے سابق سفارتکار جوہر سلیم صاحب، انہیں بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ جوہر صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ جوہر صاحب یہ بھی کہے گا کہ آپ کے تجربے کے مطابق آپ کو کیا لگتا ہے اب اس کانفلکٹ کو لے کر کیا دونوں فریقین کے درمیان کوئی بیک چینلز بھی ابھی روابط کا سلسلہ جاری ہے جو پبلک کو دکھائی نہیں دے رہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی دیکھیں، وہ ڈپلومیسی تو بالکل چل رہی ہے، وہ پہلے بھی چل رہی تھی اور وہ ظاہر ہے زیادہ تر پاکستان کے توسط سے ہی چل رہی ہے۔ دیکھیں نا، یہ ٹھیک ہے، میں بھی اپنی کانسٹیٹوئنسی کو جو ہے نا وہ ساتھ لے کے چلنے کے لیے کچھ باتیں ایسی کر دیتے ہیں، لیکن دیکھیں ایرانی بھی بڑے سمجھدار ہیں، وہ اس قسم کی باتوں کو اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ جو اصل مسئلہ ہے وہ جو ہے نا کچھ اسٹرکچرل ایشوز ہیں، ایک تو وہ 2-3 چیزیں ہیں جس سے ابھی تک کچھ جو ہے نا دونوں سائڈس کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ ابھی تک بالکل ہم آہنگ نہیں ہوا۔ تو ایک تو وہ نیوکلیئر ایشو ہے جس پہ کہ 2-3 چیزیں بہت ہی اہم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو امریکہ چاہتا ہے کہ زیرو انریچمنٹ، یہ یاد رہے کہ جے سی پی او میں جو اگری ہوا تھا وہ زیرو انریچمنٹ نہیں تھا، وہ 3.67% تھا جو سویلین نیوکلیئر یوز۔ ابھی امریکہ زیرو انریچمنٹ کی بات کر رہا ہے، تو امریکہ ایران نے جو ونڈو آفر کی ہے وہ 3 سے 5 سال کی تھی، امریکہ 20 سال کی چاہتا ہے، بیکاز وہ اپنی ظاہر ہے کہ ٹرمپ اس کو سمجھتے ہیں کہ ان کی پولیٹیکل کانسٹیٹوئنسی کے لیے وہ ان کو اس قسم کا وہ فریم ورک چاہیے جس کو وہ سیل کر سکیں۔ اس پہ ایک تو مسئلہ بھی ہے۔ دوسرا جو ہے نا وہ جو اسٹاک فائل ہے 450 کلو گرام جو افسودہ یورینیم ہے جو 60% تک افسودہ ہے، اس کا کیا ہونا ہے نا؟ ایران جو کہتا ہے کہ جی ایران کے اندر ہی چلیں، اس کو وہ کریں، اس کو ڈاؤن بلینڈ کر لیں۔ ڈاؤن بلینڈ کا مطلب کہ اس کی جو ہے نا افسودگی کو کم کر دیں، آپ 60% سے نیچے لے جائیں۔ انٹرنیشنل جو انسپیکٹر کی موجودگی میں امریکہ چاہتا تھا کہ وہ IAEA کے حوالے کر دیا جائے۔ اچھا، اس پہ ابھی تک ہے۔ پھر تیسرا جو ہے سیکوینسنگ جو ہے نا اس کی جو سینکشنز ریلیف ہے وہ کب ہوگی، کتنی ہوگی؟ دنوں پہلے $10 بلین کی وہ فوراً چاہتا ہے ایران، بلکہ وہ تو $20 بلین کی چاہتا ہے۔ اچھا، اب امریکہ چاہتا ہے کہ جو بھی وہ لیٹس سے کیونکہ ایسے انفریز ہوں اور سینکشنز ریلیف ہو، وہ ویریفائبل جو ایک میکینزم بنے کہ کیا کیا انہوں نے نیوکلیئر پہ آلریڈی کر دیا اس کے بعد ہو، تو سیکوینسنگ پہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ پھر تیسری چیز یہ ہے، آپ نے ہرمز پہ بھی آپ نے دیکھا کہ اس پہ بھی سیکوینسنگ پہ مسئلہ ہے کہ پہلے کون کیا کرے گا۔ تو جو ہے چیز دیکھیں تھوڑی سی، اب تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس پہ ابھی تک جو ہے نا مذاکرات چل رہے ہیں، ایک قسم کا دیکھیں، ایک تو کچھ تو ٹیکنیکل ایشوز ہیں، کچھ سیکوینسنگ ایشوز ہیں۔ تیسرا وہ جو ڈیپ مسٹرسٹ ہے، کیونکہ ایران کو بھی خطرہ ہے کہ سارا کچھ ہم نے کر دیا، پھر انہوں نے دوبارہ کسی اٹیک کر دیا،
तो जो है अच्छा उस मिस्ट्रेस को पाकिस्तान ज़ाहिर फिल कर रहा है, जो अपनी क्रेडिबिलिटी है उसको पाकिस्तान इस्तेमाल करके दोनों साइड जो जितना उस पर ट्रस्ट करती हैं। लेकिन वो क्या रहा है, अब ये जो विंडो है इसमें जो इतने तो सख्त नेगोशिएशंस हो रहे हैं, उसके साथ ही साथ जो है ना एक दोनों साइड से अगर आप देखें तो एक कोर्सिव डिप्लोमेसी जिसको हम कहते हैं ना, वो प्रैक्टिस हो रही है, जिसमें यह है कि ये स्टेटमेंट्स जो आप देख रहे हैं बड़ी सख्त किस्म की, और फिर ये थ्रेट्स जो आप देख रहे हैं वो कहते हैं जब हमने ब्लॉकेट कर दिया, ईरान कहता है कि हम उसको फिर ब्रेक करेंगे रेड सी में, गल्फ ऑफ ओमान में या सी ऑफ ओमान में। अच्छा इसी तरह अगर वो अमेरिका कहता है कि जी जो है वो जिस तरह उन्होंने कहा कि हमने खोल दिया है, और अमेरिका ने उसको जो है ना कहा कि हाँ जी हमारे प्रेशर में इन्होंने खोल दिया है, तो अब हम जो ईरान ने फिर उसके मुकाबले में कह दिया कि जी ये तो फिर जब तक वो नहीं अपने एंड ऑफ द बार्गेन पूरा करेंगे हम नहीं करेंगे। तो एक वॉर ऑफ वर्ड्स जो है, जो एक वॉर ऑफ नैरेटिव्स है, वो भी साथ साथ चल रही है, जो कि उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करती है। तो ये मैंने कहा था कि ये जो पीरियड है ना, इसमें ये जो अभी इस वक्त जिस वक्त में है हम उसमें और थोड़ा सा ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे कई मुबस्सिरीन बस ये कह देते हैं कि ये सब कुछ सेटल हो गया है और अंदर की खबर हम लेके आए हैं तो बस ये सब कुछ ठीक हो। अब वो अंदर की खबर मुझे समझ नहीं आती कि क्या वो प्रेसिडेंट ट्रंप से डायरेक्ट हॉटलाइन पे हैं, क्या अगर प्रेसिडेंट ट्रंप से हॉटलाइन पे हों भी तो प्रेसिडेंट ट्रंप को तो अभी खुद नहीं पता है, क्योंकि ये तो ताली दो हाथ से बनी है ना, स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। और हम देख रहे हैं कि अभी जो सिचुएशन बन चुकी है करंटली, वो दिनों का मामला या घंटों तक महदूद नहीं है, वो विद इन सेकंड्स जो है वो सिचुएशन अभी तब्दील होती दिखाई दे रही है। डॉक्टर शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जौहर साहब। डॉक्टर साहब अगर आप कोई सवाल करना चाहें, जौहर सलीम साहब हमारे साथ हैं। जौहर सलीम साहब की मैं बात बिल्कुल सुन रहा था और मैं उनकी बात से एग्री कर रहा हूँ, और वो अपनी बात मुकम्मल करें तो फिर मैं उसके बाद अपने कमेंट्स दूंगा। जौहर सलीम साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा हूँ, उनसे आप ज़रा बात कंप्लीट कीजिएगा पहले प्लीज़। जी जौहर साहब। मोस्ट वेलकम। देखिए लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि मैंने पहले भी ये कहा है कि ये जो इस वक्त हो रहा है ना, ये जो इस वक्त बीच में एक डेडलॉक के बाद की विंडो है, तो ये बहुत ही अहम है, क्योंकि इसमें दोनों साइड जो हैं वो कोशिश कर रही हैं अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को एनहांस करने की। अब उसमें जाहिर है वो हो भी रही है कई तरीके से, जिस तरह वो एक्शन की ले रहे हैं, जिस तरह अमेरिका ने ब्लॉकेट किया, जिसने कि न्यूट्रलाइज किया ईरान की उस पोजीशन को, जो उनकी लेवरेज थी, जो उन्होंने इसको ब्लॉक किया हुआ था, ये इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। तो फिर लेकिन जाहिर है कि फिर ईरान की तरफ से भी वो भी अपने शो कर देते हैं कि अपने कार्ड के ठीक है जी, फिर हम इसको दोबारा ब्लॉक कर देते हैं मिसाल के तौर पर, या फिर हम जो है ना रेड सी पे उधर ब्लॉक कर देते हैं। अब ये दोनों जो तरफ से जो चल रही है, इसमें रिस्क क्या है? ये रिस्क ये है कि इसमें कहीं थोड़ा सा ये करते करते बार्गेनिंग पोजीशन एनहांस करते करते कहीं मिसकैलकुलेट करके दोबारा से चीज एस्केलेशन की तरफ ना चली जाए। तो वो एक रिस्क है जिसको पाकिस्तान मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है थ्रू अ वेरी इंटेंस डिप्लोमेसी। और इस वक्त देखिए जो डिप्लोमेसी चल रही है, इसमें और कोई मुल्क उस तरह से शामिल नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान है, और हाईएस्ट लेवल्स पे है कि जी उधर प्राइम मिनिस्टर भी जो है मुख्तलिफ ममालिक में जा रहे हैं, उधर से फील्ड मार्शल जो है ईरान में। अच्छा फिर ईरान की जो दाखिली सियासत है, मैंने उसको भी थोड़ा सा कहा था, तो मैं 30 सेकंड उस पर भी लेता हूँ। ईरान के अंदर मसला ये है कि उसमें कुछ हार्डलाइनर्स हैं इस वक्त, जो जिस तरह ये बाकिर जुल्कदर जो है इनका है इस वक्त सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, तो वो बहुत अहम ओहदा है, पहले वो उनके पास अली लारिजानी के पास था, वो काफी ज्यादा हार्डलाइनर समझे जाते हैं। इसी तरह रजाई जो है, जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नए बने हैं, तो वो भी काफी हार्डलाइनर है। उसके मुकाबले में कालिबाफ जो है वो ज्यादा प्रैग्मेटिक है। लेकिन अब ईरान के अंदर ये भी मसला है क्योंकि अब उधर जो पावर स्ट्रक्चर इस वक्त है उस तरह का स्ट्रीमलाइन नहीं है जितना पहले था। तो इसलिए अब जो पाकिस्तान की तरफ से जो डिप्लोमेसी हो रही है, उसकी एक कोशिश ये भी है कि ईरान के अंदर जो हार्डलाइनर्स हैं उनको भी थोड़ा सा आप समझ लें कि कन्विंस किया जाए कि मुज़ाकरात और ये जो है ना बजाय इसके दोबारा एस्केलेशन पे जाए, सबसे बेहतर हल ये है। और दूसरी तरफ अमेरिका की भी थोड़ी रेन इन की जाए ये चीज़ की, क्योंकि इसराइल तो चाहता है अभी भी स्पॉइलर का किरदार, वो तो चाहते हैं कि ये फिर जो है ना बात डेडलॉक क्या बल्कि ब्रेक डाउन हो जाए, मुज़ाकरात उनको फिर मौका मिले, तो उसको भी थोड़ा कंटेन करना है। तो पाकिस्तान का रोल इस वक्त बहुत ही अहम है और बहुत ही ज्यादा मैं समझता हूँ क्रिटिकल भी है और मुश्किल भी है, चैलेंजिंग भी है बहुत ज्यादा। तो ये इस वक्त प्रोसेस है। अब उम्मीद करते हैं कि जो है ना ये सारी मुश्किलात के बावजूद ये दोबारा से जो है अगर बात मुज़ाकरात की मेज तक पहुंचती है तो उसमें फिर जो है ना हौसला अफजा नताइज जो उनसे इंशाल्लाह बरामद होंगे। होपफुली।